یہ حقیقت آج نوشتہ دیوار کی طرح ہر آنکھ کے سامنے ہے کہ مسلمان دوسری قوموں کے مقابلے میں پیچھے ہوتا چلا جا رہا ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ دوسری بڑی حقیقت ہے کہ اسلام آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ دنیا مسلمانوں کو شکست دے رہی ہے، لیکن اسلام آج کے عالمی دماغ اور عالمی فکر کو شکست دیتے ہوئے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ دنیا مسلمانوں کو ذلیل کر رہی ہے، مگر پیغمبر اسلام حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلیمات لوگوں کے دل و دماغ میں گھر کرتے چلے جا رہے ہیں۔ دنیا محمد کا کلمہ نہیں پڑھ رہی ہے، مگر ان کے تعلیمات کا کلمہ پڑھ رہی ہے۔ چند فقروں میں انتہائی مختصر وقت میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کر دوں کہ یقیناً مسلمان بدنام ہو رہے ہیں، مسلمانوں کو دہشت گرد کہا جا رہا ہے، مسلمانوں کو جاہل کہا جا رہا ہے، مسلمانوں کو غیر مہذب کہا جا رہا ہے، مگر اس کے باوجود اسلام ساری دنیا پر قبضہ کرتا چلا جا رہا ہے، اس لیے کہ آج سے 1400 سال پہلے قرآن نے اعلان کیا تھا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ نے طے کر لیا ہے کہ اپنے دین کو تمام ادیان پر غالب کر کے رہے گا، اور اپنے رسول کو ہدایت و دین حق کے ساتھ اسی لیے بھیجا ہے۔ تو اسلام قبضہ کرتا چلا جا رہا ہے، غالب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے پیغمبر اسلام حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی آواز تھی لا الہ الا اللہ۔ جس وقت یہ آواز مقدس ہونٹوں سے بلند ہوئی تو شاید علی کے علاوہ اس پہلی آواز کا ساتھ دینے والا اس وقت کوئی نہیں تھا، مگر آج یہ آواز تنہا ہمارے نبی کی آواز نہیں ہے۔ کل جب نبی کے ہونٹوں سے یہ آواز نکلی تھی تو یہ اکیلی آواز تھی، پوری عالم انسانیت کی اکیلی آواز تھی، اس لیے کہ تمام ممالک کی ساری قومیں، سارے مذاہب، سارے ادیان، سارے مسلک، تمام مکاتب فکر اس قدر الہوں سے بھرے پڑے تھے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اس ہندوستان میں نہ جانے کئی لاکھ الہ تھے، دیوی اور دیوتا قدم قدم پر۔ یہ خوشیوں کے دیوتا ہیں، یہ غموں کے دیوتا ہیں، یہ پانی کے بادشاہ ہیں، یہ طوفانوں کے خدا ہیں، یہ سمندروں کے خدا ہیں، یہ روشنی کے خدا ہیں، یہ علم کے خدا ہیں، یہ دولت کے خدا ہیں۔ اسی طرح عرب میں بھی سینکڑوں خدا، سینکڑوں الہ بنے ہوئے تھے۔ یورپ میں الہوں اور دیوی دیوتاؤں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ آج بھی اگر انگریزی کا کلاسیکل لٹریچر پڑھا جائے اور اس کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اس میں دیوی اور دیوتاؤں کے تصورات بھرے ہوئے ہیں۔ تو جس وقت نبی کریم نے یہ آواز بلند کی تھی لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں ہے صرف خدا کے، صرف اللہ کے، تو یہ آواز اکیلی تھی۔ مگر آج ساری دنیا میں گھوم کے دیکھیے، کوئی ایک ایسا آدمی نہیں ملے گا۔ میں نے دنیا کے بیشتر ممالک کا دورہ کیا ہے اور دیکھا ہے اور لوگوں سے پوچھا ہے، کوئی ایک آدمی بھی نہیں ملا جو خود کہتا ہو کہ میں مشرک ہوں، میں بہت سے خدا کو مانتا ہوں، میرے سامنے بہت سے اللہ ہیں۔ ہر آدمی یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس پوری کائنات کو ایک ہی طاقت نے پیدا کیا ہے، وہی ایک طاقت ساری کائنات کو کنٹرول کیے ہوئے ہے، وہی ایک طاقت پانی پر بھی قبضہ کیے ہوئے ہے اور ہواؤں پر بھی قبضہ کیے ہوئے ہے۔ زمین بھی اس کے قبضے میں ہے، آسمان بھی اس کے قبضے میں ہے، چاند بھی اس کے قبضے میں ہے، ستارے بھی اس کے قبضے میں ہے۔ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، یا لامذہب ہوں، یا جنہیں ہم مشرک کہتے ہیں وہ اپنی زبان سے کوئی خود کو مشرک کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی آواز نے انسانی پیغمبر اسلام کی اس پہلی آواز نے انسان کے دل و دماغ پر اپنا قبضہ جما لیا ہے۔ پیغمبر اسلام کی دوسری آواز، نبی کریم کی دوسری آواز کو روک دیجئے ذرا سا۔ پیغمبر اسلام کے لبوں پر ایک آواز آئی، سب آدم و حوا کے بیٹے ہیں، نہ کوئی چھوٹا ہے، نہ کوئی بڑا ہے، نہ کوئی ذلیل ہے، نہ کوئی صاحب عزت ہے،
نہ کوئی پست ہے نہ کوئی بلند ہے، نہ کوئی اشراف ہے نہ کوئی اجلاف ہے، سب آدم کے بیٹے ہیں، سب حوا کے اولاد ہیں، جنہیں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ کی بندگی میں سب برابر ہیں، کسی کو کسی پر کسی طرح کی سبقت حاصل نہیں ہے۔ مگر یہ آواز تنہا تھی، یہ آواز اس وقت بلند کی تھی ہمارے نبی نے کہ جب عرب کے قریشی کہتے تھے ہم سب سے بڑے ہیں، ہندوستان کے برہمن کہتے تھے ہم دیوتاؤں کی اولاد ہیں، روس کے صرف کہتے تھے کہ ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے، عرب کے کاہن کہتے تھے کہ ہم سب سے بڑے ہیں، یورپ کے لارڈ اور پادری کہتے تھے ہم سب سے بڑے ہیں، ہر جگہ اونچ نیچ کا نظام قائم تھا۔ پیغمبر کی بات ماننے کے لیے اس وقت کوئی تیار نہیں تھا کہ ذرا دیکھیے یہ سب کو برابر کیے دے رہے ہیں، یہ غلاموں کو برابر بٹھا رہے ہیں، یہ صنادید قریش کے مقابلے میں بلال حبشی کو لا کے کھڑا کر رہے ہیں، یہ پوری انسانی سماج کو تہس نہس کر رہے ہیں، یہ الٹ پلٹ کر رہے ہیں۔ پیغمبر کی آواز تنہا تھی، لیکن آج 1400 سال بعد دنیا کا پہلا ملک اور اس پہلے ملک کا پہلا آدمی یعنی امریکہ کا صدر وہ بن گیا ہے جسے آج سے 50 سال پہلے پورا ملک غلام بنائے ہوئے تھا اور غلام سمجھتا تھا، اس ہوٹل میں جانے کے لیے تیار نہیں تھا، اس ٹرین میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھا جہاں کوئی حبشی ہوتا تھا۔ آج وہ وہی فرد تمام امریکہ کے سر پر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ کس کی فتح ہو رہی ہے؟ یہ 1400 سال پہلے مدینے میں جو آواز گونجی تھی، مکے کے صحراؤں میں جو آواز گونجی تھی، اس کی فتح امریکہ میں ہو رہی ہے۔ اور آگے بڑھی حضور عزیزان گرامی، میرے پاس وقت نہیں ہے، جلدی پیغمبر کی کل آواز تھی بلند کی تھی، النظافۃ من الایمان، صفائی ایمان کا جز ہے۔ کل کسی نے نہیں مانا تھا، آج بھی مسلمان نہیں مان رہے ہیں، لیکن میں نے دنیا کے ملکوں کا دورہ کیا ہے، ہر پڑھا لکھا ملک، ہر پڑھی لکھی قوم کہہ رہی ہے گھر کو صاف رکھو، لباس کو صاف رکھو، کمروں کو صاف رکھو، راستوں کو صاف رکھو۔ پیغمبر کی آواز اتنی دن کے بعد آج کے عالمی دماغ پر اپنا قبضہ کر چکی ہے، عالمی فکر پر اپنا قبضہ جما چکی ہے۔ عزیزان گرامی آگے بڑھیے، پیغمبر اسلام نے آواز بلند کی، علم ہر انسان کا حق ہے، علم حاصل کرنا مسلمان عورت اور مرد کا فریضہ ہے۔ علم کے لیے پیغمبر اسلام نے بے شمار آوازیں بلند کی، خود قرآن نے علم کی قسم کھائی، آواز دی، صاحبان علم ہی خدا سے ڈرتے ہیں، معرفت الہی وہی حاصل کرتے ہیں۔ کل پیغمبر کی آواز اکیلی آواز تھی، اس لیے کہ دنیا کے ہر ملک میں کوئی نہ کوئی قوم علم کی ٹھیکیدار اجارہ دار بنی ہوئی تھی۔ ہندوستان کے برہمن کہتے تھے علم حاصل کرنا صرف ہمارا کام ہے، علم حاصل کرنا صرف ہمارا کام ہے۔ اگر 10 قوموں نے علم حاصل کیا تو ان کے کانوں میں پگھلا ہوا شیشہ پلا دیا جائے گا۔ روس کے صرف کہتے تھے علم ہم حاصل کریں گے، ہمارے سامنے تم گردن ڈال دو، جو ہم کہتے جائیں وہ کہتے جاؤ۔ عرب کے پادری یہ کہتے تھے علم حاصل کرنا ہمارا کام ہے، تم کلیسا کے دروازے پر آؤ، ہم جو کہیں وہ کرتے جاؤ، علم حاصل کرنا تمہارا کام نہیں ہے۔ اور قریشی بھی کہتے تھے اور عرب کے کاہن بھی کہتے تھے کہ ہم نے علم حاصل کیا ہے، ہم سے آ کے پوچھو، ہم سے آ کے سیکھو۔ رہبان کہتے تھے ہم سے سیکھو، ہم سے پوچھو، تمہیں علم حاصل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سارے مذاہب علم کا دروازہ بند کیے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے جب پیغمبر کی آواز بلند ہوئی، طلب العلم فریضہ علی کل مسلم و مسلمات۔ مگر آج ساری دنیا اس آواز کے پیچھے ہے، ساری دنیا اس آواز کو تسلیم کر چکی ہے۔ جس ملک میں جائیے اونچی پڑھی لکھی قومیں جلوس نکال کے ان محلوں میں جا رہی ہیں جہاں جاہل رہتے ہیں، چلو اسکول، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ علم حاصل کرنا ہر انسان کا حق بھی ہے اور ہر انسان کا فریضہ بھی ہے۔ یہ ہمارے نبی حضور محمد مصطفیٰ کی آواز ہے جو آج 1400 سال پہلے گونجی تھی، آج دنیا تسلیم کرتی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عملاً ساری دنیا اسلام کی طرف بڑھتی جا رہی ہے، قول سے نہیں، اپنی فکر سے نہیں، مگر اپنے دل اور دماغ کے ذریعے سے اسلام کی طرف بڑھتی جا رہی ہے، فکر بدلتی جا رہی ہے عزیزان گرامی۔ اور جب آخری محمد اپنے چہرے سے نقاب ہٹائے گا، چہرے سے نہیں، چہرہ نقاب میں کہاں ہے، ہم انہیں پہچانتے نہیں ہیں، دراصل وہ اسلام کے چہرے سے نقاب ہٹا دیں گے، ساری دنیا میں ایک وقت آواز دے گی، ادھر سے روس کہے گا ہم بھی مسلمان ہیں، عرب کہے گا ہم بھی مسلمان ہیں، اسرائیل کہے گا ہم بھی مسلمان ہیں، چین کہے گا ہم بھی مسلمان ہیں۔ کیوں؟ اسلام کا صحیح چہرہ سامنے آ جائے گا۔ لوگوں نے پیغمبر اسلام کے بعد خود ان کے ماننے والوں نے اتنے پردے ڈال دیے ہیں اسلام
کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اور عزیزان گرامی، آخری بات، آپ کہیں گے کہ سب مانتے جا رہے ہیں مگر محمد الرسول اللہ تو کوئی نہیں مان رہا ہے۔ ہاں، ان لفظوں میں تو کوئی نہیں مان رہا ہے۔ ابھی انگریز مصنفوں کا ذکر کیا ہے، محترم صدر محترم نے، جو قانون کے ماہر بھی ہیں اور سماجیات پر بہت گہری نظر رکھتے ہیں۔ ابھی یہ جو گزشتہ صدی یعنی 20ویں صدی کے بالکل آخر میں ایک کتاب لکھی گئی یورپ میں، چند آدمیوں نے مل کے لکھا، مگر اصل مصنف کا نام ہے مائیکل ہارٹ۔ یہ گروپ اٹھا اور اٹھنے کے بعد اس نے کہا ہمیں پوری تاریخ کا جائزہ لے کے سب سے بڑے انسان، سب سے عظیم انسان جو دنیا میں پیدا ہوئے ہیں ان کی ایک فہرست مرتب کرنی چاہیے، اور 100 انسان ایسے منتخب کرنا چاہیے جو ان میں سب سے بڑے ہوں۔ خیر 100 آدمی اکٹھا ہو گئے حضرت موسیٰ سے لے کے۔ اب یہ بحث ہوئی کہ یہ 100 تو سب سے بڑے ہیں تاریخ انسانی میں، ان میں سب سے بڑا کون ہے؟ ان میں سب سے بڑا کون ہے؟ اب بحث شروع ہوئی ان میں۔ کچھ لوگوں نے کہا نیوٹن سب سے بڑے ہیں، کچھ لوگوں نے کہا نہیں حضرت عیسیٰ سب سے بڑے ہیں، کچھ نے اور کسی سائنسداں کا نام لیا، مگر بالآخر تمام پورے گروپ نے، اور ان میں کوئی مسلمان نہیں تھا عزیزان گرامی، سب عیسائی دماغ رکھنے والے صاحبان نظر اور صاحبان فکر تھے، سب نے بیک وقت طے کیا کہ ان 100 بڑے انسانوں میں سب سے بڑا انسان جو ہے وہ مسلمانوں کا پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور پہلا نام رکھا، آپ کتاب دیکھ لیجئے، تاریخ کے 100 بڑے آدمی، اردو ترجمے کا نام ہے، اور پاکستان میں بھی ترجمہ ہوا ہے، ہندوستان میں ترجمہ ہوا ہے، آپ پڑھ لیجئے۔ پہلا نام کس کا؟ ہمارے نبی کا۔ ہمارے نبی کا ہم کیا کہتے ہیں؟ خیر البشر کہتے ہیں نا ہم۔ خیر البشر کا مطلب کیا ہے؟ تمام عظیم انسانوں کے درمیان سب سے بڑا انسان۔ خیر البشر کا اس کے علاوہ کوئی مطلب نہیں ہے۔ تمام عالم انسانیت میں سب سے بڑا انسان، یہ کون مان رہا ہے خیر البشر؟ ہم تو صرف کہہ رہے تھے، انہوں نے ثابت بھی کر دیا کتاب لکھ کے۔ تو عزیزان گرامی، دنیا اسلام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اب آخر میں چند شعروں کے ذریعے نذرانِ عقیدت بارگاہ رسالت میں پیش کر دوں عزیزان گرامی کہ زمین جاگ اٹھی، فلک کا بان مہک اٹھا، وہ گل کھلا کہ زندگی کا پیرہن مہک اٹھا، وہ روم ہے، وہ روس ہے، وہ چین ہے، یہ ہند ہے، عرب کے ایک پھول سے چمن چمن مہک اٹھا، عرب کے ایک پھول سے چمن چمن مہک اٹھا، فرق اقدس پر تیرے 100 عظمتوں کا تاج ہے، عرش کی رفعت بھی تیرے سامنے محتاج ہے، ایک شب کا ذکر کیا ہے جانے والے عرش پر، تیری پوری زندگی معراج ہی معراج ہے، تیری پوری زندگی معراج ہی معراج ہے، تیری سر دشمن کو جھکایا ہے محبت کر کے، دی شفا روح کو دشمن کی عیادت کر کے، مرکز دین خدا بن گئی مکے کی زمین، بے وطن کر دیا خود کفر کو ہجرت کر کے، بے وطن کر دیا خود کفر کو ہجرت کر کے۔ اور ایک بند مسلمانوں کی خدمت میں کہ سمجھائے کون بز میں جہاں کے جہول کو، پہچانتے نہیں ہیں فروع و اصول کو، کانٹوں میں تولتے ہیں یہ نافہم پھول کو، کہتے ہیں اپنے جیسا خدا کے رسول کو، کوہ گرا کو جہل نے رائی سمجھ لیا، بیٹوں نے اپنے باپ کو بھائی سمجھ لیا، بیٹوں نے اپنے باپ کو بھائی سمجھ لیا، بیٹوں نے اپنے باپ کو بھائی سمجھ لیا۔ اور تعلیمات پیغمبر کے حوالے سے 2 بند ملاحظہ فرما لیں۔ پیغمبر نے علم اور قلم کو جو اہمیت دی ہے، صاحبان نظر میرے سامنے وہ واقف ہیں۔ راستہ عشق و محبت کا دکھاتا ہے قلم، دل کے سوئے ہوئے جذبوں کو جگاتا ہے قلم، شمع تاریخ فضاؤں میں جلاتا ہے قلم، پرچم عظمت کردار اٹھاتا ہے قلم، جلوہ آیا قرآن ہمیں دکھلاتا ہے، خود خدائے دو جہاں اس کی قسم کھاتا ہے، خود خدائے دو جہاں اس کی قسم کھاتا ہے، خود خدائے دو جہاں اس کی قسم کھاتا ہے، لوح محفوظ سے آتا تو خلا میں رہتا، یا تو پھر قلب رسول دو سرا
میں رہتا، کہیں رہتا تو دل شیر خدا میں رہتا، یہ نہ ہوتا تو یہ قرآن ہوا میں رہتا۔ نور کو حرف کا پابند کیا ہے اس نے، کلمہ حق کو قلم بند کیا ہے اس نے، یہ ہے قبضوں میں تو پھر لالو کو ہے کچھ بھی نہیں، یہ ہے قبضے میں تو پھر لالو کو ہے کچھ بھی نہیں، سامنے اس کے حکومت کا اثر کچھ بھی نہیں، مال و زر کچھ بھی نہیں، تیغ و تبر کچھ بھی نہیں، اور محروم ہے اس سے تو بشر کچھ بھی نہیں۔ اپنی امت سے نہ دام اور نہ درم مانگا تھا، آخری بار پیغمبر نے قلم مانگا تھا، آخری بار پیغمبر نے قلم مانگا تھا۔ یہ قلم وہ ہے جو کوثر کی روانی مانگے، تبا کا حسن تخیل کی جوانی مانگے، فکر جبریل دم زمزمہ خانی مانگے، اس کا مارا ہوا دنیا میں نہ پانی مانگے، ایک کام آئی نہ طبل اور علم کام آئے، نظریوں کے تصادم میں قلم کام آئے۔ آخر میں پھر مبارکباد پیش کرتے ہوئے یہ تھے استاد الشورا عالی جناب پیام اعظمی صاحب۔ لکھنؤ میں اپنی طرح کے اس پہلے جشن رحمت کے اختتام پر میں گزارش کر رہا ہوں حجت الاسلام عالی جناب میثم زیدی صاحب قبلہ سے کو تشریف لائیں۔ یہ پروگرام بہت ہی کم وقت میں بنا، میں بھی معذرت خواہ ہوں کہ میری نظامت میں اگر کوئی کوتاہیاں ہوئی ہوں تو اس کو معاف فرمائیں۔ میں گزارش کر رہا ہوں عالی جناب حجت الاسلام میثم زیدی صاحب سے کو تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس بہترین اور مبارک ترین دن میں ہم سب اس عید کے موقع پر اس مبارک مقام پر جمع ہوئے ہیں تاکہ حضور اکرم ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے فرزند حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ پر جشن منائیں۔ بہت کم وقت میں یہ پروگرام بنایا گیا اور الحمدللہ آپ حضرات کے تعاون سے یہ پروگرام منزل اختتام تک پہنچا۔ کوشش رہی کہ اسلام کے صحیح تعارف کے واسطے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت سے متعلق ایک اچھا بہترین پروگرام، ایسا پروگرام کیا جائے جس میں بلا تفریق مذہب و ملت تمام حضرات کو دعوت دی جائے۔ انشاءاللہ آئندہ بھی کوشش رہے گی، اگر زندگی نے ساتھ دیا اور آپ حضرات کا تعاون رہا تو یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا۔ اس موقع پر مولا کائنات امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کے چند فقروں سے اس بزم کو ختم کیا جا رہا ہے چونکہ اذان شروع ہونے والی ہے۔ مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو جان لو کہ اللہ نے اسلام کو اپنی برترین خوشنودی کی جانب ایک بہترین راستہ اور اپنی عبودیت اور عبادت کا بلند ترین معیار قرار دیا ہے۔ اس نے اسے اعلیٰ احکام، بلند اصولوں، محکم دلائل، ناقابل تردید تفوق اور مسلمہ دانش سے نوازا ہے۔ اب یہ تمہارا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جو شان اور عظمت بخشی ہے، اے مسلمانوں، اے لوگو، اب یہ تمہارا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جو شان اور عظمت بخشی ہے اسے قائم رکھو، اس پر خلوص دل سے عمل کرو، اس کے معتقدات سے انصاف کرو، اس کے احکام اور فرامین کی صحیح طور پر تعمیل کرو اور اپنی زندگیوں میں اس کا مناسب مقام دو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہم تمام حضرات یہ شکر گزار ہیں جنہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا، تمام دانشوران ملت، علماء، شعراء، مقالہ نگار حضرات اور تمام مومنین اور مومنات کے شکر گزار ہیں جنہوں نے اپنا قیمتی وقت دے کر اس پروگرام کو کامیاب بنایا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ہم کیا بتائیں مرسل اعظم کی رفعتیں، ہم کیا بتائیں مرسل اعظم کی رفعتیں، ہم کیا بتائیں مرسل اعظم کی رفعتیں، قائل بلندیوں کا ہے خود آسمان تک، قائل بلندیوں کا ہے خود آسمان تک،